تو وہ جب چھپ گیا تو پتہ نہیں کہاں کہاں سے لیٹرز آ گئے. بعض منچلوں نے لڑکی بن کے بھی لیٹرز لکھے کہ تمہاری تصویر دیکھ کے ہم تو بہت ہی مدہوش ہو گئے ہیں. اچھے لکھنے والے آ جائیں گے اور بلا خوف و خطر. اگر کوئی آدمی ڈرتا ہے تو اس میدان میں نہ آئے. اور پھر تیسری دنیا میں جو ادبی منظرنامہ ہوتا ہے اس میں بہت ساری قطغنیں ہیں. آپ اس طرح نہیں لکھ سکتے جو ویسٹ میں لکھا جاتا ہے. مطلب مکمل اظہار رائے کی آزادی نہیں ہے اور لگی لپٹی باتیں اور مجبوراً ہمیں تشبیہات، استعارات یا کنایوں کا استعمال کرنا پڑ رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام کوہ سخن کے ایک اور پڑاؤ کے ساتھ آپ کا میزبان احسان شاہ حاضر اور ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم. پچھلے 2 پروگراموں کے حوالے سے بہت سارا فیڈ بیک ہمیں موصول ہوا اور پروگرام کی پسندیدگی کا بہت شکریہ. ہمیں بہت زیادہ سراہا گیا اور بہت زیادہ کمنٹس اور ان باکس میں واٹس ایپ پہ بہت زیادہ اس کی پروگرام کی پذیرائی ہوئی اور آپ لوگوں کا میں شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں. ناظرین، آج ہمارے پروگرام میں جو ہمارے مہمان ہیں ان کا تعارف کرواتے ہوئے میں ہچکچاہٹ کا شکار ہوں کیونکہ بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا حوالہ ہے. میں صرف اتنا کہوں گا کہ آج جس شخصیت سے میں بات کرنے جا رہا ہوں یا ان کے خیالات آپ تک پہنچانے جا رہا ہوں وہ خود ایک تاریخ ہے. تاریخ بھی لکھتے ہیں وہ خود. گلگت بلتستان کی میں سمجھتا ہوں کہ ایک تاریخ بھی ہے. بہت سارے شعبوں میں بہت سارے حوالوں سے ان کا نام ہے. میں صرف ان کا نام ہی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا اور کیونکہ ان کا تعارف جو ہے نا وہ ہوا بہار کی ہے. محترم شہرباز علی خان برچہ صاحب، بہت شکریہ آج آپ نے وقت نکالا ہمارے پروگرام کے لیے. اور آپ کی گوناگوں مصروفیات تھی اور یہ آپ اس پروگرام کے حوالے سے اور گلگت بلتستان کے ادب سے محبت کے حوالے سے آپ کا یہ بہت بڑا پن ہے کہ آپ نے اس پروگرام کے لیے وقت دیا. شاہ صاحب، میں آپ کا سپاسگزار ہوں اور پیچھے آپ کے 2 پروگرامز دیکھ کے سچی بات ہے میں جیلیسی بھی فیل کر رہا تھا کہ مجھے تو یہ بھول گئے. لیکن 2 پروگرامز کے بعد جب آپ کا فون پہ پیغام آیا تو سچی بات ہے میں دوبارہ جوان ہوا. نہیں، میں وہ 2 پروگرام برچہ صاحب میں اس لیے پہلے کرنا چاہ رہا تھا کہ کم از کم آپ کے ساتھ جو گفتگو ہو میں اپنا اعتماد آپ کے حوالے سے بحال کرنا چاہ رہا تھا کہ میں برچہ صاحب سے کس لہجے میں بات کروں اور کیسے سوالات کروں. وہ ایک جو یہ عرصہ گزرا میں یہی سوچتا رہا اور بس صرف چھوٹا سا سوال اور بہت چھوٹا، مطلب آپ یہ سمجھیں کہ میرے سوال بھی چھوٹا ہے اور میری ذات بھی آپ کے سامنے بہت چھوٹی ہے. بہت بڑا قداور آپ کا حوالہ ہے کہ یہ لکھنے لکھانے کا شوق جو ہے نا وہ کہاں سے شروع ہوا آپ کے اندر؟ سر لانگ ایگو، بہت پیچھے جاؤں گا میں غالباً 9th میں تھا. 1969 کی بات ہوگی. میرے اردو کے استاد امروہہ کے پڑھے ہوئے، زبردست، امروہہ کے کسی مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے. آپ سب جانتے ہیں انہیں، مولوی راجی رحمت نظر صاحب. کیا کہنے، ہی واز مائی ٹیچر. تو 69 میں اس طرح ہوا کہ 10th کی کلاس فارغ ہو رہی تھی اور 9th نے وہ ٹریڈیشن اس وقت اس طرح تھا، اب بھی شاید ہو، ان کو ہم نے الوداع کہنا تھا. تو استاد محترم نے کہا کہ واہ بال، یہ جو ہے نا وہ اسپیچ جو ہے الوداعی یہ تم نے لکھنی ہے اور پڑھنا بھی تم نے. ٹی پارٹی تھی، وہ ایک حال ہوتا تھا، ابھی منہدم کیا ہے.
منظم کیا گیا اسے. یہ ہائی اسکول نمبر 1 کی بات؟ ایگزیکٹلی ہائی اسکول 1. استاد وہیں پہ پڑھاتے تھے. تو یہ کام انہوں نے مجھے سونپا. تو اب میرے تو پسینے چھوٹ گئے. تو مختلف کتابیں پڑھ لی، دیکھیں، پھر اس میں سے پیچ ورک کیا، پیوند لگا دیے اور مختلف جملے جوڑ کے ایک الوداعی تقریر لکھ دی. اب میں بڑا جھیمپنے والا آدمی ہوں، آپ کو پتہ ہے میری کمزوری کا. لکھ تو دی تحریر، اور اب پڑھنے کا مرحلہ. تو وہ ایک آئینے کے سامنے میں پریکٹس کرتا رہا 2-3 دن تک، اور پھر وہ دن بیان پہنچا اور میں نے وہ تقریر پڑھ لی. تو اس فنکشن کے بعد استاد محترم نے کہا، واہ بال تو کی لکھے گا نا جی؟ کیا؟ تو میں نے کہا ہاں استاد میں نے خود لکھا. تو دیٹ واز دا ڈے کچھ ہمت آ گئی، سچی بات ہے. پذیرائی استاد کی طرف سے؟ پذیرائی استاد کی طرف سے. اب اس کے بعد ذرا خاموشی میری زندگی میں دیکھیں گے آپ. میٹرک کا زمانہ آتا ہے، یہ 70-71 کی دہائی. تو اس دوران یہاں پہ ایک رحمان چاچا ہوتے تھے، بک سیلر. تو میرے ایج کے جو لوگ ہیں وہ جانتے ہیں انہیں. وہ چند رسائل منگاتے تھے جس میں آج بھی مجھے یاد ہے، میں قاری تھا اس کا. نونہال، بچوں کی دنیا، کیا تعلیم و تربیت. آنکھ مچولی؟ آنکھ مچولی نہیں تھا اس وقت. اچھا، بات میں یہ تھا. یہ تو گھر سے وہ جو پاکٹ منی ملتی تھی اس میں سے کچھ پیسے بچو کے میں یہ میگزینز خریدتا تھا. اور پھر گھر والوں سے چھپ کے ایک فلمی رسالہ بھی خریدتا تھا، شمع کراچی. شمع کراچی میں نے قلمی دوستی کے اس صفحے میں اپنا تعارف بھیج دیا. تو وہ چھپ بھی گیا. یہ کب کی بات ہے؟ یہ 71 کی بات. 71 کی بات. تو اس میں نے کچھ اس طرح کا لکھا تھا کہ میں ایک ناکام ادیب، ناکام شاعر، ناکام آرٹسٹ اور پتہ نہیں کیا کیا. اب میٹرک کا لڑکا کیا میں نے ادب لکھنا تھا، لیکن یہ ورڈنگز تھے، مجھے یاد ہے آج بھی. تو وہ جب چھپ گیا تو پتہ نہیں کہاں سے لیٹرز آ گئے. بعض منچلوں نے لڑکی بن کے بھی لیٹرز لکھے کہ تمہاری تصویر دیکھ کے ہم تو بہت ہی مدہوش ہو گئے ہیں. من آنم کے من دانم. میں نے کہا اس قدبت کے ساتھ مجھے زندہ دیکھیں تو پتہ نہیں کیا ان کا تاثر ہوگا. خیر، وہ پہلی تحریر تھی جو چھپ گئی، شمع کراچی میں. یہ دوسرا واقعہ ہوا اس طرح راغب ہونے کا. تیسرا واقعہ یہ ہوا کہ 71 کا جو اتھل پتھل کا زمانہ تھا، اس میں نے اور یوسف جمال ایڈوکیٹ نے مل کے کوئی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ بھیج دی کوہستان اخبار میں، جو پنڈی سے نکلتا تھا. حجازی صاحب والا؟ حجازی صاحب، بالکل. اس میں یوسف جمال نے اپنا نام تو چھپایا. وہ جہاں کہیں بھی ہوں وہ سن رہے ہوں گے، انشاءاللہ سنیں گے اور تائید بھی کریں گے. اپنا نام تو چھپایا. مجھے لکھا جی کہ طالب علم رہنما شہرباز علی خان. برچہ میں لگاتا نہیں تھا ان دنوں. تو اس کے بعد جناب پھر میری طلبی بھی ہوئی تحصیل میں، ایک تحصیلدار صاحب کے سامنے. بعد میں ڈی سی بن گئے تھے وہ. تو لیکن وہاں جا کے میں مکر گیا. میں نے کہا جی سکول میں تو اور بھی شہرباز ہیں، تو میں نے نہیں لکھا وغیرہ وغیرہ. وہ دوسری تحریر تھی جو چھپ گئی تھی. اس کے بعد پھر میں پنڈی چلا گیا
مزید تعلیم کے لیے. میں کوئی اچھا اسٹوڈنٹ نہیں رہا. میٹرک میں کئی دفعہ فیل ہوا کیونکہ درسی کتابیں مجھے کاٹ کھانے کو دوڑتی تھی. اس وقت بھی میٹرک میں موٹی موٹی نسیم حجازیت میں مبتلا تھا میں, وہ ناول پڑھنے اور ساری چیزیں پڑھنی, لیکن درسی کتابیں پڑھتا نہیں تھا تو وہ ظاہر فیل ہونا تھا. لیکن ہجرت کے بعد پنڈی جا کے میں نے میٹرک کا ایگزام بھی اٹک سے پاس کیا اچھے نمبروں سے. یہ فزکس کیمسٹری میتھ بالکل پاس نہیں ہوتا تھا. پھر آرٹس میں داخلہ لیا اور پہلی اٹیمپٹ میں میٹرک بھی ہوا. اب میں زندگی میں بڑا شوق تھا کہ پنڈی میں پڑھوں, اور وہ بھی گارڈن کالج میں. مشہور زمانہ. بالکل. تو میٹرک کے بعد مجھے داخلہ نہیں ملا وہاں, ایک اور کالج میں ملا جو اب پوسٹ گریجویٹ بن چکا ہے, سنا ہے. اس زمانے میں انٹرمیڈیٹ کالج تھا. یہ اصغر مال نہیں, سیٹلائٹ ٹاؤن میں. جی. تو وہاں سے میں نے پھر انٹر کیا. تو میرے بہت اچھے اساتذہ, آپ بھی ان کو جانتے ہیں, انور مسعود صاحب, احسان اکبر صاحب. احمد فراز سنا ہے آپ کے؟ نہیں, احمد فراز نہیں تھے. احسان اکبر صاحب اردو کے تھے. مسعود صاحب جو تھے وہ پرشین کے. جا. تو وہ بڑے مہربان تھے. احسان اکبر صاحب تو حد درجہ مہربان. ایک دفعہ گلگت پہ تشریف لائے آپ کے توسط سے. تو اس کے بعد جی میں نے آئی ڈیڈ مائی انٹرمیڈیٹ. اس میں پھر میں نے کوئی ٹائم زیادہ نہیں لگایا, پاس ہوا میں. پھر ایک اور اٹیمپٹ کیا, گارڈن کالج کے لیے کوشش کی. تو خواجہ مسعود صاحب ہمارے پرنسپل ہوتے تھے. بالکل. مارکسسٹ تھے وہ. بالکل. تو انہوں نے رد و قد تو کیا, لیکن داخلہ مل گیا بہرحال, قصہ کوتا. تو وہاں بھی بہت اچھے اساتذہ ملے, بہت اونچے اساتذہ ملے, جن میں ہمارے ایک اور مسعود صاحب تھے, توصیف تبسم صاحب تھے. بہت بڑا نام ہے. بہت بڑا نام. بالکل. تو پھر ریڈیو کے ساتھ بھی جڑت ہو گئی. ریڈیو میں شینا سروس میں پنڈی کے. اس کے بعد پھر اسی میں نیوز سیکشن میں چلا گیا, کوئی ٹیسٹ دے کے اس میں پاس ہوا. پھر CNO میں, سینٹرل نیوز آرگنائزیشن, اس میں سلیکٹ ہوا. تو ٹرانسلیشن کا کام آپ پڑا. ٹھیک ہے جی. ریڈیو میں ٹرانسلیشن کا کام. ریڈیو میں ٹرانسلیشن کا کام. اب ایک بڑا ہال ہے, اس میں یہ پنجابی سیکشن, یہ بروہی سیکشن, یہ میتالی سروس ہے, یہ پنجابی ہے, یہ پشتو ہے, اور ہر سیکشن میں ایک ایک قلمکار ہوتا تھا. ان کی بھی سنگت ہو گئی, ان کے ساتھ بھی واقفیت ہوئی. پھر شینا سیکشن, بلتی سیکشن. بلتی میں سجاد صاحب تھے, بڑے اچھے لکھتے بھی تھے اخباروں کے لیے. مہدی صاحب تھے, بعد میں صحافی بنے. بالکل, مہدی صاحب بلتستان کے. بلتستان. تو اس کے بعد جناب پھر گریجویشن کی, پھر میں یہاں آیا. اچھا, آپ گلگت گریجویشن کے بعد آئے. اس زمانے میں لوگ چاہتے تھے کہ کوئی پولیس میں جائے, کوئی DMG پولیس میں جائے, یا تحصیلدار بنے, یا استاد بننے میں فوقیت دیتے تھے. لیکن آپ نے انتخاب کیا کتابوں کا, اور لائبریری سے انتخاب آپ نے کیا. ایسا کیوں؟ بڑا اچھا سوال سر. اس میں یہ ہوا کہ میں بھی چاہتا تھا کہ کہیں تحصیلدار لگ جاؤں. وہ زمانے کا وہ ٹرینڈ ایسا تھا. ٹرینڈ بالکل. تھانہ دار تو میں لگ نہیں سکتا تھا, طبعاً اور جسماً. ٹھیک ہے جی. تو وہ تو سوٹ بھی نہیں کرتا تھا میرے میلان طبع کے حوالے سے. تو میں یہاں ایسے ہی گھوم رہا تھا. میں پنڈی اشتہار جلا کے ادھر آیا. تو ان دنوں میرے کالج کے ایک سینئر DC لگے ہوئے تھے. ان کا نام اچانک میرے ذہن سے نکل گیا, یاد آ جائے گا. ایک دن وہ مجھے ملے تو کہا, وہ کیا کر رہا تو یہاں؟ میں نے کہا بھائی آپ کی زندگی میں تو میں یہاں بیکار ہوں. تو
کہا نہیں میں کہیں نہ کہیں لگا دیتا ہوں. پھر انہوں نے یہ لوکل باڈیز میں کیا کہتے ہیں اس کو LG&RD بلدیات کا جو ہے اس میں ڈائریکٹریٹ میں وہاں کوئی اسامی کے لیے اس نے کہا کہ آپ درخواست دے دیں ڈیولپمنٹ آفیسر کا. تو میں نے کہا وہ تو میں نے نہیں کرنا ہے. تو کہا پھر میں کیا کر سکتا ہوں تمہارے لیے. تو ان دنوں وہاں پہ اسسٹنٹ لائبریرین کی جگہ خالی تھی اور اشرف صاحب سینئر لائبریرین تھے. تو کہا ٹھیک ہے. وہاں سے جناب میں نے درخواست دی. تو چیف سیکرٹری صاحب تھے ان دنوں جمیل حیدر شاہ. جمیل حیدر شاہ ریزیڈنٹ کمشنر ہوتا تھا ان دنوں, ایڈمنسٹریٹر کہلاتا تھا. بالکل. تو آج کل چیف سیکرٹری. بالکل. ایڈمنسٹریٹر صاحب نے مجھ سے باقاعدہ انٹرویو لیا جی. تو میں ان کے دفتر میں بیٹھا ہوں تو ان کی پشت پہ ایک الماری تھی, بہت ساری کتابیں رکھی ہوئی ہیں وہاں پہ. تو اس میں سے ایک کتاب کا کہا کہ ہیو یو گان تھرو دیٹ بک. تو وہ کتاب تھی گرے وولف, آرمسٹرانگ کی لکھی ہوئی اتا ترک کے اوپر. میں نے کہا نو. پھر ایک اور کتاب فرانس کافکا کی دا کیسل بہت مشہور کتاب ہے. اور کافکا تو بہت عجیب و غریب شخصیت, حیران کن آدمی. تو میں اس بارے میں کہیں میں نے ڈان میں یا کسی اخبار میں تبصرہ میں نے پڑھا ہوا تھا. وہاں ایک جھوٹ بولا میں نے کہا جی آئی ہیو گان تھرو دیٹ بک, لیکن کافی عرصہ ہوا ہے تو اس طرح کی بات ہے. تو اس طرح کا انٹرویو ہوا اور اس کے بعد جناب انہوں نے کہا کہ یو کین گو ناؤ. ہفتے کے بعد پھر آفس آرڈر پہنچ گیا جی کہ یو ہیو بین سلیکٹڈ. تو اس کے بعد پھر آپ کا کوشچن پتہ نہیں کیا رخ اختیار کرے, لیکن ایک چیز بتانا ضرور سمجھتا ہوں اسی ضمن میں, اسی رو میں. 82 میں میری انڈکشن ہو گئی, اگست 1982 میں. تو انہی دنوں یہ ٹائم کے نام سے ایک امریکن میگزین آتا تھا, نیوز ویک اور ٹائم. اس ٹائم میں ایک آرٹیکل چھپا, دا لاسٹ ایرین ٹرائب. ٹھیک ہے جی. تو اس کا ترجمہ میں نے کیا. یہ پہلا ترجمہ تھا. یہ پہلا ترجمہ تھا کسی آرٹیکل, یعنی عملی زندگی کا پہلا ترجمہ آپ کا. میری زندگی کا. اس سے پہلے تو ریڈیو میں کرتے رہے ہیں. اس سے پہلے ریڈیو میں ترجمہ, وہ خیر پروفیشنل تھا. تو یہ جب ترجمہ میں نے کیا, ترجمہ کر کے میں نے بھیج دیا نوائے وقت کے اس میں ایڈریس پہ. تو وہ چھپ بھی گیا, میں بھول گیا تھا اسے ڈسپیچ کر کے نا. تو ایک دن دیکھا بڑی جو تحریک مجھے ملی, ہمارے امین ضیاء صاحب سن رہے ہوں گے, یہ سیدھے آئے اوپر لائبریری میرے پاس, الاتوس لکھے ہوئے نا آرٹیکل. میں نے کہا کون سا آرٹیکل؟ تو اس میں یہ چھپا ہوا تھا. تو میں نے کہا یس میں نے لکھا. کہتا اچھا لکھا ہے, ٹھیک ہے, یا آگے لکھتے رہا کرو. تو وہ تو ایک بڑی میرے لیے اچھی بات تھی آگے بڑھنے کے لیے. تو وہ شوق جو ہے نا سر, اس طرح پھر دوبارہ میں نے کہا یار اور اٹیمپٹ کرنا چاہیے. کتنی اب تک کتابیں آپ لکھ چکے ہیں؟ تراجم بھی آپ کے آئے ہیں, جا تو انسائکلوپیڈیا آپ کا ابھی تک سر اس طرح ہے کہ تبازاد, کو آتھرشپ, کارپوریٹ آتھرشپ ملا کے کوئی 8 کتابیں جس میں فخریت طور پہ میں گزارش کروں گا کہ انسائکلوپیڈیا جو ہے پورے ملک میں مشہور ہے.
جو ہم نے اپنے NWFP پنجاب سندھ سارے صوبے ان کو کہا گیا تھا کہ یہ لکھیں فوک ہیریٹیج کی طرف سے، تو سب سے پہلے ہمارا انسائکلوپیڈیا پہنچا. یہ صوبہ سرحد کا ہمارے بعد آیا، پنجاب کا ابھی تک شاید نہیں پہنچا. تو یہ کارپوریٹ آتھرشپ میں تھا، اس میں صرف میں ہی نہیں تھا، اور بھی تھے. عنایت اللہ فیضی صاحب تھے، اسی طرح وقی اس کے اوپر الگ تھا، اور ہر زبان کا الگ. تو اس طرح پھر اوپن یونیورسٹی والوں نے لکھوایا ایک میرا مقالہ، اس میں آپ کو پتہ ہے MPhil میں پڑھایا جاتا ہے. بالکل. علاقائی زبانوں پہ بالکل شامل درس ہے. اسی طرح قائد اعظم علاقائی زبانوں کے آئینے میں کیا اس میں پھر میں نے برشس کی پوئٹری میں یا نثر میں قائد اعظم کس انداز سے لیے گئے، اس پہ آرٹیکل چھپا. تو بعد میں ہمارے جاوید صاحب، کیا نام ان کا، جو انعام الحق جاوید صاحب، ڈاکٹر انعام الحق جاوید، وہ چھپ گیا. ان کی سرکردگی میں یہ سارا کام ہو کہ ایک دفعہ میں ملنے گیا ان کے پاس، تو کہا یار ہم تو سمجھتے تھے آپ کوئی 80 سال کے بوڑھے ہوں گے، تو آپ تو جوان ہیں. تو ان دنوں واقعی جوان تھا میں. تو اس طرح صاحب آپ جیسے یار دوست اور قلمکاروں نے میری پوری نالائقی کے باوجود دلاسا دیا، حوصلہ بڑھایا. یہ ببلیوگرافی جو تھی، ببلیوگرافی، وہ آپ نے اچھا یاد دلایا. 2 چیزوں میں اختصاص ہے حاصل ہے اللہ بزرگ و برتر کی مہربانی سے. کتابی صرف 2 نہیں ہے، کافی چیزیں ہیں. ہاں، چیزیں کافی ہیں. اس میں ٹرانسلیشن GB میں سب سے پہلی کتابی شکل میں، ایک تو آرٹیکل کا میں نے آپ کو بتا دیا، گلگت 1947 سے پہلے یہ پہلی کتاب ہے GB میں جو کتابی شکل میں ٹرانسلیشن کی صورت میں سامنے. بالکل. پھر دوسری کتاب استاد محترم میرے عظیم استاد عثمان صاحب نے بھی اپنے مقالوں میں لکھا ہے، خاکوں پہ پہلی کتاب چھپی. کیا عربی خاکوں کے اوپر. تو وہ بھی اپنی نوعیت کی پہلی کتاب تھی جو GB میں اس طرح کی آ گئی. بعد میں اور بھی کتابیں آ گئیں اس طرح کی، لیکن دیٹ واز دا فرسٹ بک جو اس حوالے سے تھا. پھر ریاست وہ کیا کہتے ہیں میر محمد نظیم خان، وہ آپ نے خود چھاپی. بالکل، وہ آپ نے خود چھاپی. اور پیچھے پھر ایک اور گروپ آیا ہوا تھا کہ آپ ہمیں دے دیں، یہ میں نے آپ کی طرف بھیجا ہوا تھا. بالکل. پتہ نہیں آپ نے کیا جواب دیا. وہ دوبارہ چھپ رہی ہیں، آپ کی کتابیں آ رہی ہیں. اچھا، اوکے. تو اس طرح صاحب کوئی 8-9 کتابیں ہیں. آرٹیکلز کا تو کوئی شمار نہیں، لیکن ایک چیز آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ میری پوری توجہ اس مٹی کے ساتھ، آپ جڑے ہوئے ہیں، بالکل جڑے ہوئے ہیں. میرے ہر مقالے میں، ہر کتاب میں گلگت آپ کو مل جائے گا. بالکل. تو میں ابھی اپنی کمزور بصارت کے ساتھ بڑا بے بسی محسوس کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود گزارش کروں گا کہ رسوم گلگت کے نام سے ایک کتاب ابھی آ جائے گی انشاءاللہ. خاصا کام ہوا ہے، ترجمہ ہے، وہ بھی ترجمہ ہے. بالکل. تو اس سے پہلے ایک اپنا کیا کہتے ہیں PhD کا ایک مقالہ تھا پروفیسر امر سنگھ چوہان کا. تو پروفیسر امر سنگھ چوہان اسٹل الائیو، جموں میں پڑھاتے ہیں. تو ان کی کتاب تھی ریاست گلگت ایجنسی. بالکل. گلگت ایجنسی تھی. ایک جرمن دوست کے توسط سے ایک بک مجھے ملی، اپنے مارٹن سوکفیلڈ. مارٹن صاحب نے مجھے دی، کہا کہ آپ یہ شرارتیں کرتے رہتے ہیں تو ٹرانسلیشن کرنا چاہو تو کر لو. تو میں ٹرانسلیشن آدھی سے زیادہ کر چکا تھا. تو دریا اثنا یہ انسائکلوپیڈیا کا سلسلہ شروع ہوا، تو وہ کام چھوٹ گیا. پیسوں کی لالچ میں پھر میں اس طرف آیا. وہ اچھا پے کر رہے تھے، تو میں نے کہا 47 سے پہلے
یہ ساری گلیت ایجنسی پہ کام کروں گا تو پیسوں سے محروم رہوں گا. سو آئی اسٹارٹ شکم کی آگ کا بھی مسئلہ ہے. ایسے ہی بالکل بالکل. کیونکہ پاکستان میں کتابیں لکھنا بہت مشکل کام. بہت مشکل کام. بہت مشکل. اچھا وہ پھر ان کی مارکیٹنگ اور زیادہ مشکل. اور زیادہ مشکل ہے. کیونکہ کتاب میں لانی یا کتاب سے محبت کرنے والوں کی تعداد دن بدن ابھی کم ہو رہی ہے. انٹرنیٹ کے آنے کے بعد, یہ سوشل میڈیا کے بعد بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. تو گلگت بلتستان کے ادبی منظرنامے کو اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں, بلکہ آپ کی بہت زیادہ عمیق نظر بھی ہے, کیسا دیکھتے ہیں گلگت بلتستان کا ادبی منظرنامہ؟ بڑا حساس کوشچن ہے صاحب آپ کا. اس میں یہ ہے کہ ادب کے حوالے سے آپ خود اتنے بڑے شناور ہیں, اس کے رویے بدلتے رہتے ہیں. اور پھر تیسری دنیا میں جو ادبی منظرنامہ ہوتا ہے اس میں بہت ساری قطغنیں ہیں. آپ اس طرح نہیں لکھ سکتے جو ویسٹ میں لکھا جاتا ہے. مطلب مکمل اظہار رائے کی آزادی نہیں ہے. اور لگی لپٹی باتیں اور مجبوراً ہمیں تشبیہات, استعارات یا کنایوں کا استعمال کرنا پڑ رہا ہے. اور پھر ایک اور رویہ بھی دیکھنے میں آیا کہ دساور سے جو چیزیں آتی ہیں مغرب سے, ہم پہلے تو ایک دم اس پہ لٹو ہو جاتے ہیں. پھر اس کو کاپی کرنے کے بعد پھر اس سے دستکش ہونے کی کوشش بھی کرتے ہیں, تو ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. بالکل. چند لوگ ہیں جنہوں نے روایات شکنی کی. عصمت آپا ہیں, بالکل, اپنے جوش صاحب ہیں, اپنی بیوگرافی میں جو کچھ کہا انہوں نے تہلکہ مچا دیا. اسی طرح اور سارے لوگ ہیں, لیکن تعداد زیادہ نہیں. تو یہاں ایسا نہیں ہے, لیکن پریمیٹیو سٹیج سے گزر رہے ہیں, ابتدائی سٹیج سے ہم گزر رہے ہیں, ارتقائی مراحل سے ہم ارتقائی مراحل سے گزر رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ سمیت بہت سارے شعراء کرام مزاحمتی رنگ میں بھی لکھتے ہیں, پوئٹری بھی کرتے ہیں, نثر میں بھی ایک آدھ چیزیں آتی ہیں. لیکن شاعری میں لکھنا, شاعری میں یہ بات کہنا ذرا آسان رہتا ہے, لگی لپٹی. لگی لپٹی. تو انشاءاللہ میں بہت آپٹیمسٹک ہوں, اچھے لکھنے والے آ جائیں گے اور بلا خوف و خطر. اگر کوئی آدمی ڈرتا ہے تو اس میدان میں نہ آئے, ٹھیک ہے نا جی. اگر کسی کو خوف ہے ریاستی جبر کا, سماجی جبر کا, تو وہ اس طرف آئے ہی نہ. تو کیونکہ یہ پرخار راستہ ہے, وادی پرخار. بالکل وادی پرخار ہے. تو لیکن ابھی کافی عرصہ چاہیے معیاری جو چیزیں ہیں وہ لکھنے کے لیے. لیکن ابھی جو میں نے دیکھا کہ ڈاؤن کے قداور جو شعراء ہیں, ادبا ہیں, ان کے دیکھا دیکھی, ان کی صحبت کی وجہ سے کافی تبدیلی آ چکی. بالکل. اور انشاءاللہ یہ وقت بھی نہیں رہے گا. بس بارش کے پہلے قطرے کی بات ہے. جس دن کوئی یہ کام کر جائے گا, ہم تو سچی بات ہے بڑے بزدل لوگ ہیں, ہم سے تو یہ کام ہو نہیں پایا, لیکن نئی جنریشن جو ہے ان سے وہ امید ہے. آپ پر امید ہے؟ پر امید ہوں. تو برشید صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے وقت نکالا ہمارے پروگرام کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اب جو پروگرام میں کر رہا ہوں اس کا ثمر, میرے پروگرام سارے سفل ہو گئے آپ کے آنے سے. آپ کا میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. ناظرین, اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان احسان شاہ کو پروگرام کوہ سکون سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.